دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار. رونق اسٹیج باوقار معزز علماء کرام و سادات ذوی الاحترام اور ساتھ ہی ساتھ میرے سامنے تشریف فرما جملہ غلامان محمد و آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ عرس مدار العالمین کے موقع پر جشن مدار العالمین منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. عزیزان محترم، یہی وہ ذات ہے کہ جن پر ہم سنیوں کا دار و مدار ہے. اور آج اگر ہمارے سینوں میں ایمان کی، عشق رسول کی اور مودت اہل بیت کی جو شمع روشن ہے، یہ انہی اولیاء اللہ کے قدموں کی برکتیں ہیں. وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا حسنین کریمین کے نانا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسنہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے. پڑھیں اللہم صلی. ایک بات انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں نظر کرتا چلوں کہ یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ جب بھی نبی پر درود پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو ہماری زبانیں خاموش رہتی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جبکہ درود پاک وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کا درود پڑھنا سنتا ہوں. تو کیا ہمارے لیے یہ سعادت کی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں نبی پر درود پڑھیں اور اللہ کے نبی وہاں آرام فرما ہو کر درود سماعت فرمائیں؟ تو بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہ
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، اور اس منقبت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس منقبت کو زندہ دلی کے ساتھ سن لیا تو انشاءاللہ تعالی مجھے تقریر کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، اور جو کلام آپ کی خدمت میں نظر کرنے لگا ہوں اس کلام کو لکھا ہے آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈا شریف۔ مولا کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور زور سے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہے۔ خیبر تو آپ نے سنا ہے نا، تو پیر صاحب عرض کرتے ہیں کہ مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں۔ مولائے کائنات کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اے سلمان دیکھو کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور پیر صاحب نے اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بھی بتایا اور اپنے موقف کا بھی اعلان کیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، بولنے سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا نا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہیں، جن کی چاہو پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پیر صاحب بس کرتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ اور پیر صاحب نے کیا ہی خوب فرمایا کہ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، بولیں گے سبحان اللہ۔ جو علی سے محبت کرتا ہے مچل کے بولے گا، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، دمدار۔ اور اہل ہوس کی کس پر نظر ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے، نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ اور آج جن حالات کا سامنا محبان اہل بیت کر رہے ہیں، پیر صاحب نے انہیں کیا ہی خوبصورت جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، بولے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا اور علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے۔
اور آخر میں پیر صاحب نے کیا ہی خوب کہا، کہتے ہیں کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی، ایک اعتراض کبھی کبھار کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ہر محفل میں اہل بیت کا ذکر کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ بھئی یہ اعتراض کبھی کبھار ہوتا ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، کہ لوگوں اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کیا کریں۔ تو ہم اپنی محافل میں اہل بیت کا ذکر کر کے اپنی محفلوں کو مزین کرتے ہیں، سجاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں پڑھ کر انشاءاللہ اپنے عنوان کی طرف آؤں گا۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سنا ہے یا نہیں؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن آئیے دوستان محترم، آج میں ایک ایسی روایت آپ کی خدمت میں نظر کرتا چلوں کہ جس روایت کو پڑھنے کے بعد آپ اس روایت سے برکتیں بھی حاصل کریں گے اور معترض کو جواب بھی دیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی محافل میں اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہو، تو آؤ پہلے کتاب کا نام جان لو۔ کتاب کا نام ہے المودۃ فی القربہ، لکھنے والے میر سید علی ہمدانی اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ فرشتے آ کر اس محفل میں بیٹھتے ہیں اور نبی کی آل کا ذکر سنتے ہیں۔ غور سے سنیے گا روایت، کیا روایت ہے کہ جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہوتا ہے، کیا سمجھے؟ میر سید علی ہمدانی لکھتے ہیں کہ جہاں نبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ علی، فاطمہ، حسین اور حسن کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرشتے آنے کے بعد اس محفل میں بیٹھ کر نبی، علی، فاطمہ، حسین اور حسن کا ذکر سنتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، اور جب ان کی ملاقات اپنے ساتھی فرشتوں سے ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس علاقے سے اور اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا۔ تب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، جب سے آئے ہو نا تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ کیا سمجھے کہ جس جگہ اور جس مقام پر نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس محفل کو معطل فرما دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں سے آ رہے ہیں نا وہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں جب سے آئے ہو ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ خوشبو ہمیں اتنی پسند ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس مقام
اور اس جگہ پر جائیں تاکہ اللہ ہمیں بھی معطر فرما دے. تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ساتھی فرشتوں، اب اس جگہ پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ذکر کرنے والا تھا اور جو ذکر سننے والے تھے وہ سارے کے سارے اپنے گھروں کی اور پلٹ گئے. اب وہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ تو ذکر کرنے والا ہے نہ تو ذکر سننے والے ہیں. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ذکر کرنے والے اور ذکر سننے والے سے مطلب نہیں ہے، ہمیں تو اس جگہ سے مطلب ہے جس جگہ نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت رسول. سبحان اللہ. ہمیں بیان کرنے والے اور سننے والوں سے مطلب نہیں، ہمیں جگہ سے مطلب ہے. کیا سمجھے؟ اللہ اس جگہ کو برکت والی بنا دیتا ہے جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہوتا ہے. یہاں ہم بیٹھے ہیں نا تو ہمارا بیٹھنا رائگاں نہیں جا رہا ہے، ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ یہاں فرشتے بھی بیٹھے ہیں، نبی کا ذکر سن رہے ہیں، نبی کی آل کا ذکر وہ سن رہے ہیں. اور قیامت کے دن جب اللہ اس وقت کے بارے میں پوچھے گا تو فرشتے جواب دیں گے باری تعالیٰ فلاں دن فلاں وقت رات کو تیرا یہ بندہ محفل میں بیٹھ کر نبی اور نبی کی آل کا ذکر سن رہا تھا. تو ان محافل کی قدر کیا کرو. اور میں تو کہتا ہوں کہ کوئی محفل ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں نبی کے ساتھ ساتھ نبی کی آل کا ذکر ہو. کہ نبی کا ارشاد میں آپ کو سنا چکا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کیا کرو. اور اللہ کے رسول کی شان تو دیکھے. آج کے دور میں یہ پرکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا. لباس سب کا ایک جیسا، امامے کا رنگ بھی سب کا ایک جیسا، کرتے اور پاجامے کی لمبائی بھی سب کی ایک جیسی. اب سمجھنا مشکل کہ کون اپنا ہے کون پرایا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے 1400 برس پہلے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا، اور پیمانہ یہ دیا کہ اے میرے امتیوں، جب کبھی ایسا زمانہ آئے کہ لباس سب کا ایک جیسا دیکھو، کرتا پاجامہ سب کا ایک جیسا دیکھو، انداز گفتگو ایک جیسی ہو، اور تمہیں اس بات کا کنفیوژن ہو جائے کہ بیان کرنے والا سامنے جو بیان کر رہا ہے وہ اپنا ہے یا پرایا، تو نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے سامنے علی کا ذکر چھوڑ دینا، جو کھل اٹھے گا سمجھ جانا کہ اپنا ہے، اپنے عقیدے والا ہے، اور وہ مرجھا جائے سمجھ جانا یا تو وہابی ہے یا تو ناسبی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسم مدار العالمین. سید محمد علی قادری. اللہ کے رسول نے کنفیوژن کو دور کر دیا کہ لباس دیکھ کر پیچھے نہ ہونا، باتیں میٹھی میٹھی سن کر پیچھے نہ ہو جانا، خوبصورتی دیکھ کر ابتدا نہ کرنے لگنا، دیکھنا کہ عشق رسول کے ساتھ اہل بیت کی محبت سینے میں ہے یا نہیں. اگر ہے تو ہو جانا، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا. اور دوستان محترم، اس دور میں عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. بولیں گے سبحان اللہ. عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو بڑے فتنے ہیں جن کا مقابلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. ایک فتنہ ہے ناسبیت کا، خارجیت کا، اور دوسرا فتنہ ہے رافضیت کا. دو بڑے فتنے. اب میں اہل سنت کی نمائندگی کرنے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو. دو بڑے فتنے، ایک خارجیت اور ناسبیت، اور دوسرا فتنہ رافضیت. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے
کہ خارجی اور ناسبی صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت سے دور کر رہا ہے، اور رافضی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں شیخین سے دور کر رہا ہے، جبکہ الحمدللہ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت کو اہل سنت کہا جاتا ہے، جس میں غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، مدار پاک ہے، وارث عالم تنا ہے، امیر خسرو ہے، محبوب الہی ہے، مخدوم اشرف ہے۔ ارے ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے اور اس بارگاہ سے جو بارگاہ پکار اٹھتی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقات بلائے لا الہ۔ جو غوث پاک کا ماننے والا ہوگا، جو غریب نواز سے عقیدت رکھنے والا ہوگا، جو مدار پاک سے منسوب ہوگا، وہ نہ رافضیت کے جھانسے میں آئے گا نہ خارجیت کے جھانسے میں آئے گا۔ اگر وہ اٹھتے بیٹھتے علی علی کرے گا تو اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دل میں شیخین کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، ایک روایت، اور یہ روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بعض لوگ اہل بیت اور صحابہ کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے اور تقابل کرتے ہیں کہ ان کا مقام اتنا ہے، ان کا مقام اتنا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، گھر والے ہوتے ہیں، در والے ہوتے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو نہ گھر والوں کو چھوڑتے ہیں نہ در والوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اگر گھر والوں کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں در والوں کا دامن ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن کے بارے میں بیان کر رہا ہوں ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کتنی تھی۔ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، لکھنے والے ہیں محب الدین تبری، بولے سبحان اللہ۔ ریاض النظرہ میں ایک روایت کو نقل کیا محب الدین تبری نے، لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے اور مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا گیا۔ اب آپ دیکھیں اور واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو خلیفہ ہوتا ہے نا، سارا پاور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب مسند خلافت پر کون ہے نبی کے بعد؟ حضرت ابو بکر۔ سارا پاور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اور سامنے تمام صحابہ۔ آپ نے فرمایا، ہے کوئی ایسا شخص کہ اللہ کے رسول نے اسے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو اور اللہ کے رسول نہ دے پائے؟ یعنی پردہ کر گئے نا حضور۔ تو ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کے معاملات باقی رہ گئے ہیں؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا امیر المومنین، اللہ کے رسول نے مجھے 60 کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کتنی کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا؟ بولے 60 کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تو نہیں ہے، تو اے امیر المومنین آپ مجھے عطا کریں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو بکر اپنے خادم سے کہہ کر وہ 60 کھجوریں دلوا دیتے، کیونکہ مسند خلافت پر آپ تھے۔ مگر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے انسان، اگر نبی نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو جا ابو الحسن علی سے جا کر مانگا۔ بولیں گے
بولیے سبحان اللہ۔ اب مسند خلافت پر تو آپ چاہیے تھا کہ آپ نے، مگر آپ نے نہ کیا۔ فرمایا کہ جا ابو الحسن علی سے جا کر مانگ، وہ تجھے دیں گے۔ وہ شخص آیا میرے مولا کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے کہ مولا علی ایسا ایسا معاملہ ہے اور خلیفہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے مولا مسکرائے اور حضرت قمبر سے کہا کہ قمبر اندر جاؤ اور جتنی کھجوریں رکھی ہیں ساری لے آؤ۔ جتنی کھجوریں رکھی ہیں ساری لے آؤ۔ مولا کی خدمت میں کھجوروں کو رکھا گیا۔ مولا نے بغیر گنے ایک مٹھی اٹھائی اور اس کے دامن میں ڈال دی، دوسری مٹھی بھی بغیر گنے اٹھائی اس کے دامن میں ڈال دی، تیسری مٹھی بھی بغیر گنے اٹھائی اس کے دامن میں ڈال دی، اور اس سے کہا کہ جا خلیفہ سے جا کر کہہ دینا کہ علی نے دے دیا۔ وہ آیا امیر المومنین حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں، دامن کو ڈال کر، دامن کو کھول کر ساری کھجوریں پھیلائی اور کہتا ہے کہ یا امیر المومنین آپ نے بھیجا تھا، گیا آپ نے عطا کی اور لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے خادم سے فرمایا کہ اے خادم، یہ کھجوریں جسے علی نے دیا ہے اسے گننا شروع کرو۔ کیا کہا کہ یہ جتنی کھجوریں ہیں نا گننا شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ خادم نے گننا شروع کیا، 5 10 15 25 30 40 50 60 کھجوریں گننے کے بعد کہتا ہے کہ یا امیر المومنین نہ ایک زیادہ ہے نہ ایک کم، جتنا رسول خدا نے کہا تھا علی نے اتنا ہی دی ہے۔ سمجھیے گا بات کو، مولا نے گنا نہیں تھا، اگر گن کر دیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ مولا نے بغیر گنے دی تھی اور بغیر گنے بھی دی تو دیکھیں آپ، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، جتنا رسول خدا کہہ کر گئے تھے اتنی ہی دی۔ تو حضرت ابوبکر نے سنا کہ نہ ایک کم ہے نہ زیادہ، تو کھڑے ہو کر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صحابہ دیکھو، شب ہجرت جب میں رسول خدا کے ساتھ جا رہا تھا اور ہمارے اور نبی کے درمیان جب علی کی باتیں ہو رہی تھی، علی کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، تو میں نے خود رسول خدا کو کہتے سنا ہے کہ اے ابو بکر جان لو، عطا کرنے کے معاملے میں یعنی تقسیم کرنے کے معاملے میں اللہ نے میرا اور علی کا ہاتھ برابر رکھا ہے، جتنا میں دیتا ہوں اتنا علی دیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقسیم کے معاملے میں اللہ نے میرا اور علی کا ہاتھ برابر رکھا ہے۔ اب سمجھ میں آئی نا بات کہ ہم یا علی مدد کیوں پکارتے ہیں؟ کیونکہ حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا رسول دیتے ہیں اتنا میرا مولا علی دیتا ہے۔ دولت چاہیے علی سے مانگو، اولاد چاہیے علی سے مانگو، ثروت چاہیے علی سے مانگو، عزت چاہیے علی سے مانگو، علم چاہیے علی سے مانگو، جو چاہیے علی سے مانگو، کیونکہ جتنا رسول ادا کرتے ہیں اتنا ہی علی ادا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے فاتح خیبر، اور الحمدللہ اللہ نے، آپ غور فرمائے، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق بحمدہ تعالی حلالیوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔ اور مومن کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر مومن کی ناک پر تم زور سے چھڑی بھی مار دو گے نا تو مومن تم سے کبھی دشمنی نہیں کرے گا۔
کیا کہا تھا کہ اے علی اگر مومن کی ناک پر تم زور سے چھڑی بھی مار دو گے نا تو مومن تم سے کبھی دشمنی نہیں کرے گا، اور منافق کے سامنے اگر دونوں جہاں کی نعمتیں بھی دا کر رکھ دو گے تو منافق کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہے یہ انہی بزرگوں کے قدموں کی برکت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ناسبیت جو ہم اہل سنت میں گھس چکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے گھس چکا ہے۔ ناسبیت سمجھتے ہیں نا؟ ناسبیت کی پہچان یہ ہے کہ جو ناسبی ہوگا نا، جب آپ اہل بیت کا ذکر کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ فلاں صحابی کا بھی ذکر ذرا کر دیں، فلاں صحابی کا بھی ذرا ذکر کر دیں۔ تو جہاں بھی آپ اہل بیت کا ذکر کریں گے آپ کو وہ روک کر کہے گا کہ ذرا صحابہ کا بھی ذکر کر دیں۔ میں ایک بات اور ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ کیا صرف اہل بیت کا ذکر کرنا شیعت ہے؟ کیا صرف اہل بیت کا ذکر کرنا رافضیت ہے؟ نہیں پیارو، ان کا ذکر کرنا یہ ایمان اور مومن ہونے کی نشانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہل سنت کے عقیدے سے پھر چکا ہے۔ محدث اعظم کی ایک ربائی پڑھتا چلوں علماء کرام کی اجازت سے، اور ملن صاحب بھی تشریف فرمائے، بڑی شفقت رکھتے ہیں۔ میں محدث اعظم کی ایک ربائی پڑھنے لگا ہوں۔ محدث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا، تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا بیند منم شیعہ اور اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد، اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد خدا بندہ مرا السنیہ توبہ سکا۔ تو اہل بیت کی محبت اور ذکر اہل بیت یہ شیعت نہیں ہے، یہ تو ایمان اور مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور رہی بات صحابہ کے ذکر کی تو اس کا تعلق بھی ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے، کیونکہ یاد رکھنا پیارو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، 1,24,000 صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آیا ہو۔ ایک ذات فقط ایسی ہے جس کا ذکر اور جس کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اولیاء اللہ نے ہمیشہ یہی عقیدہ دیا ہے کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن رکھو، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن رکھو، تاکہ رافضیت تم پر حاوی نہ ہونے پائے اور ناسبیت و خارجیت بھی تم پر حاوی نہ ہونے پائے۔ اب ذرا لطف اندوز ہو لیجیے اگلی بات جو میں آپ کی خدمت میں نظر کرنے لگا ہوں۔ آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو، غلاظت کو، برائی کو دور فرما دے اور انہیں خوب خوب صاف ستھرا۔ بھئی آیت تو آپ نے سنی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ ہی کا ارادہ، اور جب اللہ ارادہ کر لے تو اسے پورا بھی کرتا ہے، کیونکہ رب قادر مطلق ہے۔ اب اللہ نے ارادہ کیا کیا کہ اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو، غلاظت کو، برائی کو دور کر دے تو کر دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، مخدومہ کائنات، بولے سبحان اللہ، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، ام الحسنین بنت رسول، ارے یہ وہ ذات ہے کہ بروز حشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ بیوی شوہر کے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، نفسا نفسی کا عالم۔ لیکن شان سیدہ یہ ہے
کہ جب ڈولی میں اٹھا کر لایا جائے گا تو منادی پکارے گا کہ غضوا ابصارکم یا اہل المحشر، اے محشر والے اپنی گردنوں کو نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے۔ شان یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تب شان سیدہ یوں دکھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ نے پاک کر دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے اہل بیت کو کس طرح سے پاک کیا۔ آج ایک عام خاتون کی اگر مثال لی جائے، میں بہت ہی اچھے الفاظ میں ڈال کر اس بات کو آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ فطری طور پر نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خاتون جب بچے کو جنم دیتی ہے تو تقریباً 40 دن یا 2 ماہ تک نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، عبادت نہیں کر سکتی، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتی۔ مگر قربان جاؤ سیدہ کی طہارت پر کہ اللہ نے ایسا پاک کیا بنت رسول سیدہ فاطمہ کو کہ ظہر کے وقت میں امام حسن کی ولادت، زور سے ارے عام عورت اگر بچے کو جنم دے تو 2 ماہ تک نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر سیدہ کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ ظہر کے وقت کائنات کا پہلا سید امام حسن آ رہے ہیں اور سیدہ عصر کی نماز باوضو ادا کر رہی ہے، باوضو ادا کر رہی ہے۔ تبھی تو ایک عاشق نے کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل بیت مصطفیٰ۔ بھائی لوگ شکایت کرتے ہیں، جملہ استعمال نہیں کروں گا، اشارہ کر کے گزرنا چاہوں گا۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، میں ان کی شکایت پر جواب دینے لگا ہوں کہ پیارو ذکر رضا اور ہے اور فکر رضا اور، ذکر رضا اور ہے اور فکر رضا اور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ذکر رضا سے نذرانہ ملے گا۔ بھائی کرو گے تو نذرانہ ملے گا یا نہیں؟ ملتا ہے نا بھائی، ہاں؟ تو ذکر رضا سے نذرانہ ملتا ہے، اس لیے ہر انسان ذکر رضا تو کرتا ہے مگر فکر رضا کو نہیں اپناتا۔ اب فکر رضا کیا ہے تو پوچھو اسی رضا سے کہ آپ کی فکر کیا ہے۔ تو رضا کہتے ہیں کہ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول مقتدی بھئی چلو ایک اعتراض تھا، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ میں آیت پر آتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی سے دور کر دیا۔ اس زمانے میں بھی توجہ، روایت پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے آپ کی، پوری توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے ہمیشہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ لباس دیکھ کر کبھی دھوکہ نہ کھایا کر۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو آل نبی سے بغض بھی رکھا کرتے تھے اور ان کی محفلوں میں آ کر ان کے منہ پر ان کی جھوٹی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے، یعنی دل میں محبت نہیں ہوتی، اور سامنے آ کر بیٹھتے تو تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف۔ اور آج ان کی آل کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ سامنے بیٹھیں گے تو تعریف اور پیٹھ پیچھے برائی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک حافظ صاحب ہے، بولے سبحان اللہ، قرآن کا علم رکھنے والے، اور آج کل کے حافظوں کی طرح نہیں تھے کہ صرف قرآن کو رٹ کے یاد کر لیا۔ ایسے حافظ کہ ہر آیت کا شان نزول بھی جانتے ہیں کہ کون سی آیت کب کہاں اور کس لیے نازل ہوئی۔ تو امام کی بارگاہ میں آئے
اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق، میں حافظ قرآن ہوں، قرآن پر میری بڑی گہری نظر ہے، ایک بات بتائیے، اللہ نے اہل بیت کے بارے میں کہا ہے کہ بے شک اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اے امام، کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اہل بیت پاک نہیں تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے کیا تبھی انہیں پاک کیا؟ کیا اس سے پہلے معاذ اللہ یہ ناپاک تھے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ تو امام جعفر صادق مسکرائے اور فرمایا کہ اس کا جواب تو قرآن ہی میں موجود ہے۔ اور زور سے اعتراض سمجھے آپ؟ اعتراض سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اے امام یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی، کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اہل بیت پاک نہیں تھے؟ معاذ اللہ کیا ناپاک تھے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اس کا جواب تو قرآن ہی میں موجود ہے۔ اس نے کہا امام میں حافظ قرآن ہر آیت کا شان نزول جانتا ہوں کہ کب کہا اور کس لیے نازل ہوئی، مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا اس بات کا جواب دے، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ قل هو اللہ احد، کہ محبوب فرما دیجئے کہ بے شک اللہ ایک ہے؟ تو بتا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہتا ہے کہ اعلان نبوت کے دوسرے سال۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا یہی تو جواب ہے، آیت کا نزول بعد میں ہو رہا ہے، اب تو ہی جواب دے، کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ قدموں کو پکڑ کر کے کہتا ہے امام اللہ تو روز ازل سے ایک ہے، واحد ہے۔ تو امام نے فرمایا یہی تیرے اعتراض کا جواب ہے کہ جس طرح اللہ روز ازل سے ایک ہے مگر اعلان اب ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طرح اہل بیت روز ازل سے پاک ہے، اعلان اب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن مدار العالمین، اہل بیت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اہل بیت روز ازل سے پاک ہے مگر اعلان اب ہو رہا ہے۔ تبھی تو بیگم نے کہا تھا کہ بیگم یہی تو پاک ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ اللہ نے روز ازل سے انہیں پاک رکھا، یہ طیب و طاہر ہے، اور ان کی پاکی کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اور یاد رکھنا پیاروں، یہ وہ مقدس بارگاہ ہے کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل ہے۔ اور عزیزان محترم، آج جس کا جشن منانے کے لیے ہم اور آپ حاضر آئے ہیں نا، یاد رکھنا یہ وہ ذات ہے کہ جن کا ذکر چند لمحوں میں کیا نہیں جا سکتا۔ رات کم پڑ سکتی ہے، دن کم پڑ سکتا ہے۔ ارے اگر کوئی اللہ کا ولی 60-70 سال کی عمر پا لے تو اس کی شان میں لوگ جلدوں پر جلدیں لکھ دیتے ہیں۔ جس ذات نے 596 سال کی عمر پائی ہو، اگر اس کی پوری زندگی کا اور ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے تو آپ خود اندازہ کریں کتنا وقت لگے گا۔ فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار، جن کو اللہ نے سب سے زیادہ عمر عطا فرمائی، 596 سال کی عمر آپ نے پائی۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی با کمال ولی دنیا میں آنے والا ہوتا ہے نا، تو اللہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا چرچا اپنے بندوں سے کرانا شروع کر دیتا ہے۔ غوث اعظم ابھی آئے نہیں، 200 سال پہلے آنے والے
کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ ثانیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سورج جو آسمان سے زمین کی طرف اترا اور اس کی روشنی چاروں سمت پھیل گئی، اور فرماتی ہے کہ میں نے ہر سمت کا مشاہدہ کر لیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر اللہ نے ماں کو بتا دیا کہ اے فاطمہ ثانیہ، عنقریب میں تمہارے بدن سے ایک ایسا ولی پیدا کرنے والا ہوں کہ جس کا فیضان اور جس کے فیوز و برکات اور جس کی ولایت کا پرچم سارے عالم میں پھیلاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار اولیاء اللہ آئے، ہر ولی کا آپ کو چلہ نظر آئے گا، فلاں مقام پر فلاں ولی کا چلہ ہے، فلاں مقام پر فلاں ولی کا چلہ ہے، مگر سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے حوالے سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اسی ہندوستان میں 1700 سے زیادہ چلے سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے، ایک تو نہیں 1700 سے زیادہ چلے سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہیں۔ اور عزیزان محترم، ولایت کا یہ عالم کہ بچپن ہی سے آپ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ جب عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو والد بزرگوان نے چاہا کہ چلو بسم اللہ خوانی کے لیے کسی مدرسے میں لے جایا جائے۔ لے کر کے آیا گیا، مدرسے میں استاد تھے، بٹھایا گیا، کہا کہ استاد جی میرا شہزادہ ہے، نام ہے بدیع الدین احمد، چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بسم اللہ خوانی فرمائیں۔ اور یہ خانقاہوں کی ریت رہی ہے کہ جب بچے 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہوتے ہیں تو ان کی بسم اللہ خوانی کروائی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی خانقاہ میں دیکھ لیں، شہزادوں کی بسم اللہ خوانی کا رواج ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ غوث پاک کی بھی ہوئی تھی، وہ کرامت آپ نے سنی ہے نا کہ 17 پارے پڑھ کر سنا دیے، تو وہ بسم اللہ خوانی کا موقع تھا۔ تو سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر کو پہنچے، والد مدرسے میں لے کر آئے، استاد سے کہا پڑھاؤ، بسم اللہ خوانی کرواؤ۔ استاد نے کہا بیٹا احمد پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارے چھوٹا سا بچہ جب مکتب میں جاتا ہے تو عربی زبان کے الفاظ زبان پر آسانی سے نہیں آتے، سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کا بچہ چلا جائے، ہماری اولاد چلی جائے تو بڑی مشکل سے عربی کلمات کو ادا کرے گا، مگر سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی شان یہ ہے کہ استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سرکار نے پڑھ کر سنا دیا، پھر کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار نے پڑھ کر سنا دیا، اور اتنی خوبصورت انداز میں پڑھا کہ استاد نے کھڑے ہو کر اشارہ کر کے آپ کے والد کو کہا کہ ھذا ولی اللہ، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ تو بچپن ہی سے ولایت کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہو چکے تھے۔ اور ایک مشہور واقعہ میں آپ کی خدمت میں نظر کر کے بات کے اختتام پر آؤں گا، توجہ ہے آپ کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار غوث پاک کے ہم زمانہ، 596 سال کی عمر پائی، ہم زمانہ۔ اور ایک انتہائی معلوماتی بات کہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال بچپن ہی سے بہت تھا۔ آنکھ اٹھا دیتے تو پرندے کی گردن کٹ جاتی، جلال میں آ جاتے، اور نظر ڈال دیتے اگر جلال کی نگاہ ولایت پڑ جاتی تو لوگوں کی جانیں نکل جاتی۔ اتنا جلال کہ جب سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے ملاقات ہوئی تو مدار العالمین نے فرمایا کہ اے غوث العظم، اے عبد القادر، ہم رحمت للعالمین کی امت میں سے،
اور ہمارا کام ہے لوگوں سے ملنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ اگر آپ کے اندر اتنا جلال رہا تو لوگ آپ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ لوگ آپ کی خدمت میں اپنی باتوں کو کیسے رکھیں گے؟ اس لیے اے عبد القادر اپنے جلال کو تھوڑا کم فرما دو۔ روایت کہتی ہے کہ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے کہنے پر غوث الاعظم نے اپنے جلال کو کم فرمایا۔ یہ میں آپ کو برخاست کرنے لگا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ غوث پاک کی ایک بہن تھی جن کا نام ہے بی بی نصیبہ۔ بس یہ آخری واقعہ جو میرا بڑا پسندیدہ واقعہ ہے، اور جب بھی سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو ضرور سناتا ہوں، بولیں گے سبحان اللہ۔ غوث پاک کی ایک بہن تھی، اولاد نہیں ہو رہی، اور اس زمانے میں سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار گیلان کے علاقے میں آئے ہوئے تھے۔ تو بہن اپنے بھائی یعنی غوث پاک کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ بھائی جان سب کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سب کو نواز دیتا ہے، آج آپ کی بہن آئی ہے اولاد مانگنے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ اولاد چاہیے تو بدیع الدین کی بارگاہ میں چلی جائے۔ میں واقعے کو شارٹ کر رہا ہوں۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ حضور والا میرے بھائی غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اولاد نہیں ہے، دعا کر دیں کہ اللہ اولاد سے نواز دے۔ تو سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے آپ سے فرمایا کہ دعا تو کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ 2 بیٹے اگر اللہ نے دیے تو ایک میرے حوالے کرنا۔ سرکار نے دعا کر دی، اللہ نے بی بی نصیبہ کو 2 بیٹے 2 شہزادے عطا کیے، اور دعا کے بعد سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار گیلان سے چلے گئے۔ ایک زمانے کے بعد جب واپس آئے تو دونوں بیٹے کافی بڑے ہو چکے تھے۔ اب عورتوں کا مزاج، خبر دی گئی کہ بی بی نصیبہ اب وقت آ گیا ہے ایک بیٹے کو اپنے سے جدا کرنا ہوگا۔ تو کسی نے آ کر کے کہا کہ تمہارا دل کیسے مانے گا، پال پوس کے تم نے بڑا کیا ہے، ملاقات کو جانا لیکن کوئی بہانہ کر دینا تاکہ دونوں شہزادے تمہارے پاس رہ جائیں اور کسی ایک کو دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہرحال بی بی نصیبہ جب سرکار مدار العالمین گیلان میں آئے تو آ کر ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہتی ہے سرکار آپ کی دعا سے اللہ نے 2 شہزادے عطا کیے تھے، مگر ہوا یہ کہ ایک بیٹا تو آج بھی زندہ ہے، اور جو دوسرا لالا تھا وہ چھت سے گر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اب سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں جو بات کہی گئی تھی وہ حقیقت نہ تھی، اب یہاں زبان سے نکلا اور وہاں وہی بیٹا چھت سے گر کر مر گیا۔ پہنچی گھر، جا کر دیکھا کہ لاش پڑی ہے، عقل میں بات آ گئی کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، اس لیے اللہ نے سزا دی ہے۔ فوراً اٹھا کر بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں اپنے شہزادے کی لاش کو لے کر آئی اور کہا کہ سرکار معاف کر دے، میں نے جو کہا تھا وہ حقیقت نہ تھی، وہ جھوٹ تھا۔ کہا اور اللہ نے قبول کر لی کہ بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، اب آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں اس نیت کے ساتھ کہ آپ اسے قبول فرمائیں، اسے زندہ کریں۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی شان دیکھے اور زبان ولایت میں جو اللہ نے تاثیر رکھی تھی اسے دیکھے۔ سرکار مدار پاک نے شہزادے کو دیکھا تو مسکرا کر کے فرمایا کہ اے جان من اٹھ جا، تو جنتی ہے۔ سرکار کی زبان سے نکلنا تھا کہ اللہ نے اس میں روح پھونکی اور اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جانے من جنتی کو جتنا لوگ جانتے ہیں یہ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو مدار پاک کی زبان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ زبان سے کہہ دیا تو اللہ نے زندگی عطا کر دی۔ یہ شان ہے سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی، اور جتنے بھی سلسلہ مداریہ سے وابستہ لوگ ہیں بڑی ان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ایسا سلسلہ عطا فرمایا ہے اور ایسے پیر آپ کو عطا کیے ہیں جو پیر تمہیں عشق رسالت کا بھی پیغام دیتا ہے اور مودت اہل بیت کا بھی پیغام دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مداری کو دیکھ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ علی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے. مداری کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ مولا کا ماننے والا ہے. مداری کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہے. مداری کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے دل میں سیدہ زہرا پاک کی عظمت اور ان کا احترام. تو یہ سلسلے کی برکتیں ہیں. ان دامن سے وابستہ رہو. اور ایک آخری بات اور گفتگو تمام، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، پیر نظمی نے کہا تھا کہ اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوجے پیر کو چھیڑو مت، اپنی نسبت کو آگے بڑھائے جاؤ. تو عزیزان محترم، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت عظیم سلسلہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اپنے پیر کو چھوڑنا مت، دوسرے پیروں کو چھیڑنا مت، اور جو نسبتیں اللہ نے تمہیں دی ہے ان نسبتوں کو آگے بڑھائے جاؤ. یقیناً یہ نسبتیں دنیا میں بھی کامیاب آئے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا کرے گی. ہم دنیا میں بھی کبھی رسوا نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کبھی رسوا نہیں ہوں گے. اور ابھی امین بابا نے کہا نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، بولے سبحان اللہ. اب یہ جو چند دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس میں ہمیں جانا نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے کہ یاد رکھنا پیارو، ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہے. اگر ایمان کی سلامتی اور حفاظت چاہتے ہو تو ایسے گستاخوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ تمہارا ایمان سلامت رہے اور یہ چور تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. مولا میری گفتگو کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. ایک فرمائش آئی ہے اور یہ لائف میں پہلی بار ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے پورا کر لیا جائے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھی تھی یا نہیں؟ قرآن کی آیت پہلے ذہن میں رکھیں، میں انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھا. تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو بھی دور رکھا ہے اور ہر طرح کے ناپاک کو بھی دور رکھا ہے. اہل بیت کے پاس نہ ناپاکی آ سکتی ہے نہ ناپاک آ سکتا ہے، اور یہ ہمیں غریب نواز نے بتایا. آپ ربائی پڑھ کر کے دیکھیں. غریب نواز فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. کیا عقیدہ ملا؟ حسین پاک ہے، یزید ناپاک. تو غریب نواز کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. یہ پہلا مصرع. غریب نواز نے جہاں امام حسین کا ذکر کیا، جہاں امام حسین کا نام لیا، وہاں یزید کا نام نہیں لیا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین کا ذکر ہے، یزید کا نہیں. پھر دوسرے مصرے میں کہا دین است حسین، دی پناہ است حسین. یہاں بھی حسین کا ذکر ہے، یزید کا نہیں، کیونکہ حسین پاک، یزید ناپاک. تیسرے مصرے میں کہا، پہلے کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید. اب تیسرے مصرے میں یزید کا ذکر کیا تو حسین کا نام. پہلے دو مصرے میں حسین کا نام لیا تو یزید کا نام نہیں لیا. تیسرے مصرے میں یزید کا نام لیا تو حسین کا نام نہیں لیا. چوتھے مصرے میں فرماتے ہیں کہ حقا کی لا الہ، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. چوتھے مصرے میں حسین کا نام لیا تو یزید کا نہیں. ہم نے عالم تصور میں پوچھا غریب نواز یہ کون سی بات ہوئی؟ جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہاں یزید کا نہیں، جہاں یزید کا ہو رہا ہے وہاں حسین کا نہیں. تو جواب ملا کہ قرآن کی آیت تو نے تلاوت نہیں کی کہ اللہ اہل بیت سے ناپاکی کو بھی دور رکھتا ہے اور ناپاک لوگوں کو بھی دور رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو حسین نام ہے پاکی کا اور یزید نام ہے ناپاکی کا. حسین نام ہے طہارت کا. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک اور ستھرا فرما دیتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پکے عاشق رسول ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے دے کر کے 12 ربیع الاول کو اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنے عشق رسول کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں،
اور ایک جھنڈا نہیں، 12 جھنڈے. جملہ دیتا چلوں، جنہیں محرم میں ایک علم ہضم نہیں ہوتا وہ 12 ربیع الاول کو 12 علم لگاتے نظر آتے ہیں. رسول خدا نے پیغام یہی دیا ہے، حدیث پاک میں سنا ہوا کہ 12 علم اس وقت قبول کیے جائیں گے جب حسین کے ایک علم سے محبت ہوگی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حسین. پہلے حدیث ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابوبکر ارشاد فرماتے ہیں حدیث کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت کو میری آل میں تلاش کرو. میری محبت کو میری آل میں تلاش کرو. کیا سمجھے؟ نبی بتا یہ رہے ہیں کہ میری محبت تب تمہیں نفع دے گی جب تم حسن، حسین، سیدہ اور علی سے محبت کرو گے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام حسین کو رسول خدا کے کاندھے پر سوار پایا تو رسول خدا سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح سواری کتنی اچھی ہے. کیا کہا؟ کہ سواری کتنی اچھی ہے. یعنی حضرت عمر بن خطاب نے یہ کہہ کر میرے آقا کی تعریف کی اور فرمایا، عرض کیا کہ دیکھو سواری کتنی اچھی ہے. حسین جس ذات پر سوار ہے وہ ذات رسول ہے. تو حضرت عمر نے دیکھ کر کیا کہا کہ دیکھو یا رسول اللہ حسین کو سواری کتنی اچھی میسر آئی. نبی نے خاموش کر کے کہا کہ اے عمر تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، ارے ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. کیا سمجھے؟ نبی نے عقیدہ دے دیا کہ میری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک دل میں حسین کی محبت نہ ہو، جب تک دل میں حسن کی محبت نہ ہو. کی گئی تھی رسول خدا کی تعریف، لیکن نبی نے کہا یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے. تو مولا ان کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے اور اللہ رب العزت ان کی نسبتوں کا نفع ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام مدار العالمین.